نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين يا فتاح. اچانک یہاں سے ہم پڑھ رہے تھے. آج کوشش تو کرنی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ دورہ تفسیر کے حوالے سے مصروفیت تو بہت زیادہ ہے، تو آج بس یہ چاہ رہے تھے کہ ایک دفعہ اس کی قرات ہو جائے. کوشش تو کرتے ہیں کہ اس سے متعلق جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی کا مطلب جو بنیادی باتیں ہیں وہ بھی ساتھ میں مرض کرتا جاؤں. تو اس کی قرات شروع کر دیجیے گا. یہاں سے پڑھنا ہے ہم نے. ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي بعث به دحیۃ الى عظیم بصرہ. جی پڑھیے گا. جی حضرت ارشاد جی شیوخ ثم جی پڑھیں. ثم سہیل دعا بھائی پڑھیں. بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي بعث به دیہۃ الى عظیم بصرہ. پھر بلایا یا منگوایا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو کہ بعث به دیہۃ، جو کہ وہ دہجہ قلبی لے کر آئے تھے. جی جی یعنی بعث بھی جو حضور نے بھیجا تھا، یعنی بعث بھی کا مطلب ہوگا اس چیز کے ساتھ بھیجا تھا. دحیہ یعنی حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. کہاں بھیجا تھا؟ الی عظیم بصرہ. جی الی عظیم بصرہ، بصرہ کے گورنر کی طرف. فدفعہ الی ہرقل، پھر اس نے اس کو بھیجا ہرقل کی طرف. فقرہ فاذا فیہ، پھر اس نے اس کو پڑھا جس میں یہ تھا اب بسم وہ اللہ. اس کی تفصیل تو پیچھے گزر گئی تھی. جو پیچھے تفصیل گزری تھی وہ یہی تھی نا کہ ڈائریکٹ تو چونکہ پہنچ نہیں سکتے تھے، تو جو بصرہ شہر تھا اس کے پاس گئے، اور بصرہ نے سے کا جو گورنر تھا اس نے پھر وہ خط دحیہ قلبی کے ساتھ بھیجا آگے ہرقل کی طرف. تو اس نے پھر وہ خط منگوایا. تو اب اس میں اب یہاں پر پہلی بات کیا آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم کی آیت ہے. تو یہاں سے محدثین نے اس مسئلے پر بحث کی کہ وہ خط کافر کے ہاتھ میں جائے گا، کافر کے ہاتھ میں کوئی خط جائے، تحریر جائے، اور اس میں قرآن کی آیت ہو، تو قرآن کی آیت تو مقدس ہے، طاہر ہے، پاک ہے. تو کیا قرآن کو کافر کے ہاتھ میں دینا درست ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک سوال یہاں پر پیدا ہو گیا. تو اس میں بہرحال خلاصہ یہ ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ چونکہ اس میں آیت کم تھی اور دیگر جو مضمون ہے وہ زیادہ ہے، تو اس پر حکم قرآن کا نہیں لگے گا. البتہ قرآن حکیم کو دینا کسی کافر کو جو خود جنبی ہو، جنابت میں ہو، تو یہ اس سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ہمارا قرآن ہے، ہماری مقدس کتاب ہے، اس کا ایک ادب ہے کہ انسان غسل کر کے اس کو پڑھے. لیکن بہرحال یہ جو ہمارے کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے تصور کہ کسی کافر کے ہاتھ میں قرآن بالکل نہیں دیا جا سکتا، تو یہ بہرحال تصور جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو ایک میں یہ کر رہا تھا آپ سے ایک منٹ دیجیے گا. ہاں شروع. جی تو میں یہ کر رہا تھا کہ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ مسئلہ ہے. اچھا دوسری بات آ رہی ہے کہ من محمد عبد اللہ و رسولہ. تو گویا کہ یہاں پہ ایک ادب بیان کر دیا. کسی انسان سے ملاقات ہو
یا کسی انسان کو خط لکھیں یا کسی انسان کو میسج بھیجیں تو سب سے پہلے اپنا تعارف کروا دینا چاہیے. یعنی کسی سے ملاقات ہو تو ملاقات میں کم از کم 4 باتیں بیان کرنی چاہیے. ملاقات کا ادب کیا ہے کہ 4 باتیں اس میں بیان کی جائیں. میں کون ہوں اگر اگلا آدمی نہیں جانتا. دوسری بات یہ کہاں سے آیا ہوں اگر اس کو نہ معلوم ہو. مقصد کیا ہے. چوتھی بات یہ ہے کب تک کے یعنی کتنا وقت ہے میرے پاس. تو ان 4 باتوں کا لحاظ رکھنا. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعارف کرا دیا الہ ہرقل عظیم الروم. اچھا الہ ہرقل کہہ دیا، الہ ہرقل عظیم الروم کہا. اس سے حفظ مراتب یا کسی انسان کی ایک دنیاوی جو وجاہت ہے اور مقام اور مرتبہ ہے اس کی جو رعایت ہے وہ معلوم ہوتی ہے. کہ وہ چونکہ بادشاہ ہے تو بادشاہ سے خطاب کرتے ہوئے ایک لحاظ رکھا گیا، اس کو حفظ مراتب کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ بات آگے کہ سلام علی من اتبع الہدی، کہ کافر کو سلام کرنے کا مسئلہ، کیا کافر کو سلام کرنا درست ہے؟ تو ابتداءً کافر کو سلام کرنا درست نہیں ہے. البتہ وہ سلام کرے تو تألیف قلب، اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے اور مائل کرنے کے لیے اس کو سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں. اب اس کو پڑھ لیں ذرا، میں پھر آگے چند باتیں عرض کرتا ہوں. جی پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. من محمد عبد اللہ و رسولی. یہ خط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. الہ ہرقل عظیم رومی. ہرقل جو بادشاہ ہے روم کا کی طرف. سلام علی من اتبع الہدی. سلام ہے اس پر جس نے اتباع کی، ہدایت کی. اما بعد فانی ادعوک. بس بے شک میں تمہیں دعوت دیتا جی ہوں. جی جی پڑھیے گا. بدعایت الاسلام. جی بدعایت الاسلامی. اسلام کی دعوت کے ساتھ. بدعات. ہاں، اسلام کی دعوت کی طرف تم کو میں دعوت دیتا ہوں. اچھا یہاں پر ایک چیز کو سمجھے گا، پیچھے گزرا اما بعدو. ویسے عام حالات میں تو یہ بعدہ ہوتا ہے نا، عام حالات میں اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بعدہ. یعنی لیکن یہاں پر بعدو کیوں ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی نا. تو یہ سوال اس کو، تو بعدو ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں یہ مبنی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ضمہ کے ساتھ، مبنی علی الضمہ ہے، مبنی علی الضمہ ہے. اچھا مبنی علی الضمہ کیوں ہو گیا؟ تو کہا کہ اصل میں اس کا مضاف الیہ محذوف ہے. تو اب مضاف الیہ کہاں پہ ہوگا؟ موقع محل کے لحاظ سے. مثال کے طور پر حضور نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ اما بعد، یعنی مثال کے طور پہ اما بعد هذا السلام، یہ اما بعد هذا الكلام، تو یہ ہم یہاں پر محذوف نکالیں گے. اما بعد جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد. اب وہاں پر کیا ہوگا؟ اب جیسے ہم نے کیا کیا، نحمدہ، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نحمدہ ونصلی، اور ہم درود بھیجتے ہیں علی رسول کریم، اس کے کریم رسول پر. اما بعد، ٹھیک ہے نا. اب اما بعد کا مطلب کیا بنے گا؟ اما بعد الحمد والصلاۃ. بہرحال اس حمد اور درود کے بعد. اب وہاں پر یہ چیز، اس کو ذرا نوٹ کیجئے گا کہ عام طور پر خطبے وغیرہ کے اندر یا کسی بھی کتاب کے اندر کہیں پر جب یہ اما بعدو آتا ہے تو یہ بعدو کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ مبنی ہے.
ضمہ کے ساتھ. پھر آگے اللہ کے نبی نے کہا کہ فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، میں تم کو اسلام کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں. اچھا، اب یہاں سے کیا پتہ چلا؟ اب آگے ہم انشاءاللہ پیچھے پڑھ لیں گے، اور اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، پھر میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. پڑھ لیں اسلم جی، تسلم سے. اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین. ایمان لے آؤ، ہم، ہاں، ایمان لے تسلم آؤ، ہاں سلامتی پاؤ گے. یہ سلامتی اسلم پاؤ گے. باب افعال سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اسلم یسلم تھا نا، تو یسلم سے پھر مخاطب کا صیغہ کیا بنے گا؟ تسلم. اور تسلم سے آپ کیا بنائیں گے؟ باب افعال واحد باب ہے جس کے امر کے صیغے میں فتح آتی ہے، تو اسلم بن گیا اس سے. تم اسلام لے آؤ، امر ہے. اور تسلم کیا ہوگا؟ سلیمہ یسلم سے. سلیمہ یسلم کا مطلب ہوتا ہے سلامتی پانے کا، سلامت ہونے کا، ٹھیک ہے نا، بچ جانے کا. تو اب یہ اس کا جواب امر ہوگا. تو امر اور جواب امر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مجزوم ہوتے ہیں. تو اسلم تسلم، تم اسلام لے آؤ، سلامتی پاؤ گے. آگے چلیے گا. یؤتک اللہ اجرک مرتین، تمہیں دے گا اللہ تعالیٰ ہوں، تمہارے لیے مرتین، دو اجر. دو مرتبہ. ان اچھا، یہاں پر تولیت، بھی ابھی اصل، دو مرتبہ. جی ہاں، اب جیسے یؤتی تھا نا، اصل میں لفظ کیا تھا یہاں پہ؟ یؤتی تھا. یؤتی، اس کی یا کہاں گئی؟ تو اصل میں یہ بھی جواب مر بن رہا ہے کہ تم کیا کرو گے. تم، ایک منٹ، کہاں اوپر چلا گیا، کہ تم کیا کرو گے؟ تم سلامتی پاؤ گے. اور کیا ہوگا؟ یؤتی. تو یؤتی تھا، تو یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ اگر فعل ناقص ہو، یعنی ناقص یائی ہو، تو حالت جزم میں اس کے آخر کی واو اور یا حذف ہو جاتی. یاد آ گیا نا آپ کو؟ جیسے یدعو ہے واو کے ساتھ، تو لم داخل کریں گے تو کیا ہوگا؟ لم یدعو. قضا یقضی ہے یا کے ساتھ، تو لم داخل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لم یقضی، یا حذف ہو جائے گی. تو یؤتی تھا، یؤتی، آتا یؤتی، دینے کا مطلب ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. تو اس سے جب جزم ہوا تو یا گر گیا، تو یؤتی بن گیا. یؤتک اللہ، اللہ دے دے گا تم کو، اجرک، تمہارا اجر. مرتین، دو مرتبہ، کیونکہ اہل کتاب جب اسلام لاتے ہیں تو قرآن حکیم میں جیسے ہے کہ ان کو پھر دگنا اجر ملتا ہے. اچھا، دگنا اجر ملنے کا مطلب کیا ہوگا؟ دگنا اجر ملنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے، جو زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو بھی نیک عمل کرے گا اس کو دگنا ملے گا. اب جیسے ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو وہ ایک نماز پڑھے گا، اجر اس کو دو نمازوں کا ہوگا. رمضان کے 30 روزے رکھے گا، 60 کا اجر ہوگا اس کو. ایک فرض حج کرے گا، 2 فرض حج کا ثواب ملے گا اس کو. یعنی اہل کتاب کے لیے اللہ نے ایسی فضیلت رکھی ہے کہ ایمان لے کر آئے گا تو اجر، یؤتک اللہ اجرک مرتین. تو بڑی زبردست فضیلت ہے اہل کتاب کے لیے اگر اسلام لے آئے. آگے پڑھیے گا. فإن تولیت فإن علیک اسم الفریسیین. ہوں، اگر اگر ایمان نہیں لایا، بس بے ہوں، شک تم پر ہے گناہ. فریسیین، ہاں. ارسیین کا مطلب ہے، یعنی عامت الرعایا بھی لیا ہے مراد. تمہاری جو عام رعایا ہے اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہ اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں اس میں نشان لگا رہا ہوں، ذرا اس کو ذرا توجہ دیجیے گا اس بات کے اوپر. اور اس کا دوسرا مطلب جو تمہارا کاشتکار طبقہ ہے، اریسین، کھیتی باڑی کرنے والا جو کسان کا کاشتکار طبقہ ہے، وہ مراد دیا گیا. فَإِن تَوَلَّيْتَ، یعنی ان شرطیہ ہے، تولیتا، تم نے منہ موڑ لیا، یعنی اعراض کر لیا. فَإِنَّ عَلَيْكَ، تو علیہ کا جار مجرور کو ان کی خبر مقدم بنائیں گے، اور اسم الاریسیین کیا بن جائے گا؟
اس میں مؤخر ہے، اور ان کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ یہ باتیں بھی اس کو ذہن میں تازہ ہی رکھنا، بھولنا نہیں ہے ساری چیز کو۔ تو اصل میں کیا تھا؟ اریسی یون تھا، تو اریسی یون سے مجرور ہونے کی وجہ سے اریسیین بن گیا۔ اچھا، یہاں سے ایک سوال، بہت توجہ کے ساتھ اس سوال کو سننے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ سوال یہ ہے کہ جو کھیتی باڑی کرنے والے آمت اور رعایا ہے، ان تک تو حضور کا خط نہیں پہنچا۔ خط تو پہنچا ہے ہرقل کے پاس، اور حضور ارشاد سنوا رہے ہیں کہ اگر تم نے منہ موڑا تو ان لوگوں کا وبال بھی تمہارے سر پہ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ یہ ایک جی امپورٹنٹ کوشچن ہے جی۔ عثمان بھائی، ہاں جی، وقت قریب آ گیا ہے رمضان کا، روزے رکھنے ہیں سلسلے جی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کیونکہ ابھی سے مزمحل ہو گئے، ابھی تو رمضان انشاءاللہ، جی مومن کی تو بہار ہے رمضان انشاءاللہ تعالی۔ جی، تو کچھ سوال سمجھ میں آ رہے ہیں؟ شفیق بھائی کچھ شفقت فرمائیں جی، حضرت والا جی سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اہم جی آ سوال گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بھائی یہ جو ان کا معاملہ ہے، اور کہا گیا کہ ان کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا، تو ان کا وبال کیوں ہوگا؟ تو یہاں سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں پہ بنیادی طور پہ جب اللہ کے نبی کا خط پہنچا تو گویا کہ دعوت فرض پہنچ گئی۔ اچھا، دعوت فرض کتنی؟ اب یہ دیکھیے گا، ادعو کا بدعات الاسلام اسلم تسلم، لو بھائی یہ دعوت فرض ہے، یہ دعوت فرض ہے۔ کیا اسلام ہے، مذہب ہے، اسلام لے، اور یہ دعوت فرض ہے۔ اس میں اگرچہ اجمال ہے، ہاں اب اگلا آدمی پوچھے گا جو کچھ بھی کرے گا، لیکن جو فرض دعوت ہے وہ اتنی بات جو میں تبلیغ والے کہتے ہیں، اللہ نے سارے عالم کے سارے انسانوں کی کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ بس یہ جو اتنی جو بات ہے نا، جملہ جو تبلیغ والے کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، یہ پوری دعوت فرض ہے۔ یہ اللہ نے سارے کے سارے انسانوں کی پوری کامیابی اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے، یہ دعوت فرض ہے۔ تو اس لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو دعوت کا دینا ہے، کوئی دین کا پہنچانا ہے، وہ تھا۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ یہ دعوت فرض دے کون رہا ہے۔ جو دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو لوگ بھول جاتے ہیں، وہ کیا تھا؟ وہ دحیہ کلبی خود پہنچے ہوئے ہیں نا۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حلیے سے، اپنی نماز سے، اپنے وجود سے بتا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو بھول جاتے ہیں، یعنی ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ خط ہے، تو خط لے کر جانے والا کون ہے؟ وہ صحابی ہے جو اللہ کے نبی کے عشق میں رنگا ہوا ہے، وہ اتباع سنت میں رنگا ہوا ہے، وہ اپنے وجود سے بتا رہا ہے کہ یہ ہوتا ہے اسلام، اسلم تسلم، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے۔ تو دعوت فرض یہ ہے۔ اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک اور چیز میں عرض کروں گا، لیکن کچھ چیزیں بھائی ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگ اس لیول پہ پڑھ رہے ہیں، تو اکیڈمک لیول پہ ایک علمی بحث کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، عام آدمی کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے، بات میں عرض کرتا ہوں بھی۔ لیکن دعوت فرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی جگہ پر کسی انسان کو اتنا پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کی ایک نبی تھے، اسلام نام کا مذہب ہے، قرآن نام کی کتاب ہے، تو اس آدمی تک دعوت فرض اتنی جو تھی کہ اسلم تسلیم، یہ چیز پہنچ گئی، دعوت فرض اس تک پہنچ چکی ہے۔ اچھا، اب دعوت فرض پہنچا دینا کافی ہے؟ اگلا سوال۔ پہلی بات یہ تھی کہ ان پہ وبال کی بات کیوں کی؟ کیونکہ اب دعوت فرض، اور چونکہ ہرقل اب سبب بنے گا، کیونکہ لوگ تو الناس علی دین ملوک ہی ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ہم لوگ حدیث سمجھتے تھے پہلے اور حدیث کے طور پہ نقل کرتے تھے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے، یہ غالباً کلام عرب کا محاورہ ہے۔ البتہ وہ حسن بصری کا قول ہے، کما تکونون یؤمر علیکم، کہ تم جیسے ہوگے ویسے امیر تم پہ مقرر کیے جائیں گے۔
ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو حکومت بن گئی ہے نا، تو اس کو کوسنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانک لے. ٹھیک ہے. اور یہ غیر سیاسی تبصرہ ہے. ٹھیک ہے. یہ کون سا تبصرہ ہے؟ یہ غیر سیاسی تبصرہ ہے. تو ٹھیک ہے. خیر، وہ یہ حسن بصری کا قول ہے غالباً، یہ جو میں نے ابھی نقل کیا کہ کما تکونون یؤمر علیکم، تم جیسے ہوگے ویسے امیر حکمران تم پہ. یؤمر کیا ہے؟ دیکھیے، صیغہ مجہول ہے نا، اس کا صیغہ مجہول ہے. یؤمر باب تفعیل سے تم پہ امیر مقرر کیے جائیں گے. تو الناس والا دینی ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہ کے. تو یہ چونکہ سبب بن جائے گا، اتنے بڑے انسانوں کی گمراہی کا سبب بنے گا، اس لیے کہا کہ ان کا وبال تمہارے اوپر ہوگا، لیکن ان پر بھی وبال ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹ جائیں گے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ کیا اگر دعوت فرض پہنچ چکی ہے، جو ہم عام طور پہ مسئلہ بیان کرتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ تبلیغ والے جب متوجہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کہتے ہیں جی چلہ لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، جماعت میں نکلو 7 مہینے لگاؤ. تم کہتے یار یہ تو فرض، دعوت فرض تو پہنچ چکی، اب یہ سب کچھ کرنا کیا مستحب ہے، کوئی بہت بڑی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی، ضروری نہیں ہے. کر لو تو اچھا ہے، لیکن کوئی اتنی ضروری کام نہیں ہے. تو سوال یہ ہے میرا کہ کیا یہ ایسا ہی ہے؟ ضروری نہیں ہے، بٹ ٹھیک ہے، ہو گیا ہو گیا، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، کام چل جائے گا. کیا ایسا ہی ہے مسئلہ؟ تو ہمارے استاد مفتی عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کا قول بتا رہا ہوں. ان کا قول یہ تھا، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اکیڈمک ٹاک ہے، اس میں ایک سے زیادہ آراء اور کی گنجائش ہوتی ہے. تو اس کو میں بھی قطعیت کے ساتھ نہیں بیان کر رہا، اور آپ نے بھی اس کو تو بہت قطعیت کے ساتھ اور ایک دو ٹوک انداز میں بالکل کہ یہ قول فیصل بس یہی ہے، اس طرح سے اس کو نہیں بیان کرنا. ان کا موقف یہی تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ صرف یہ ہے اتنی بات کرنا اس آدمی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کم از کم کچھ نہ کچھ دین کی تفصیلات وغیرہ اس آدمی تک پہنچیں گی، تو پھر وہ اس چیز کے اوپر یعنی مکلف ہوگا. اچھا، اس میں ایک بات یاد ہے کہ امت مسلمہ کے ذمہ فرض کفایہ ہے. ایک ہے کہ دعوت فرض تو لازمی ہے، لیکن دعوت فرض کے ساتھ ساتھ انہیں اس اجمال کی تفصیل کرنا، لوگوں کو پاس جانا، ان کے اشکالات کو دور کرنا، ان کے شبہات کو دور کرنا، ان کے اعتراضات کو دور کرنا، یہ امت کی ذمہ داری ہے. اور اس کی دلیل سورۃ توبہ کی وہ آیت ہے کہ ان احد من المشرکین استجارک فاجر حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغه مأمنه. اگر مشرکین میں سے کوئی آدمی آپ سے پناہ طلب کرے فاجرہ، اس کو پناہ دے دیں. لیکن پناہ کیوں دینا ہے؟ یہ جو پناہ وہ مانگ رہا ہے، آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، تو وہ کیوں پناہ مانگ رہا ہے؟ اس کے آنے کا غرض کیا ہے؟ بیان کیا کر دیا، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے. اب دعوت فرض تو پہنچ چکی تھی، اللہ کا کلام کیوں سننا چاہتا ہے؟ وہ مزید تفصیلات لینا چاہتا ہے. اتنا بڑا اس نے زندگی کا فیصلہ کرنا ہے، اپنے باپ دادا کا قدیم مذہب کو چھوڑ کر پوری تہذیب، تمدن، ثقافت، برادری سے ٹکر لینے کی معمولی بات تھوڑی ہے. وہ آپ سے آپ کی دین کی تفصیلات سننا چاہتا ہے. تو کیا کہا، فَأَجِرْ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. تو اس کو پناہ دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، اور جب سن لیا ثم ابلغه مأمنه، پھر اس کو حفاظت سے اس کی جگہ تک پہنچا دینا، یہ بھی آپ کی ذمہ ہے. امت مسلمہ کے ذمے صرف اجمالی دعوت نہیں ہے، تفصیلی دعوت بھی ہے. اس لیے کیا کرنا چاہیے حضرت؟ 4 مہینے کے ارادے لکھوائیں، ٹھیک ہے، چلہ لگا لیں. لیکن ہم چلے کو فرض نہیں کر رہے بھائی. بہرحال ایک کلیکٹیو ذمہ داری تو ہے، اور اللہ تعالیٰ جو آدمی اس نہج پہ محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت نصیب فرمائیں گے. اور اس نہج سے ہٹ کر بھی الحمدللہ محنت ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے، اور اللہ کے بندے ہیں جو دعوت کا کام کر ہی رہے. آگے چلیے گا، جس کو خط پورا کر لیتے ہیں جی. وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اور اہل کتاب آؤ، اِلَىٰ كَلِمَةٍ،
اس کلمے کی طرف، ایک ایسے کلمے کی طرف، چونکہ موصوف صفت ایک بنے ایسے گا نا، سوا ان جو ہے یہ کیا بنے گا؟ موصوف صفت بنے گا. الی کلمۃ سوا ان، ایک ایسے کلمے کی طرف. جی سوائم بیننا، جو برابر ہے ہمارے، بیننا ہمارے بیچ، بینکم اور ان کے بیچ، تمہارے، اللہ یعنی تمہارے ہمارے اور بیچ، تمہارے درمیان. تمہارے جی جی. بیچ، اللہ نعبد الا اللہ، کہ کہ ہم عبادت نہیں کرتے مگر اللہ کی، ولا نشرک بھی ہی، نہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شیئن کسی چیز سے، ولا یتخذ بعضنا بعضا، اور نہیں یتخذ یہ بعضنا بعضا. ہاں، یہ بعضنا کو ہم فاعل بنائیں گے، ٹھیک ہے نا. ولا، یہ اصل میں ان تھا، یہاں پر اس کو نوٹ کیجیے گا، یہ ان اور لا تھا. یہ ان کی وجہ سے کیا ہوا؟ نعبدہ بن گیا. ان کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. تو اللہ نعبدہ، کہ ہم بندگی نہیں کریں گے سوائے اللہ کی. اور چونکہ اب یہ نشرکہ کا عطف بھی کس پر ہو رہا ہے؟ نعبدہ پہ. اس پہ بھی کیا فتحہ. ولا نشرک به شیئا، اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں گے. ولا یتخذ، یہاں پر بھی زبر آ گیا فتحہ. اس کا بھی عطف کس پر ہو رہا ہے؟ نشرکہ پہ. ولا یتخذ، اور نہیں بنائیں گے ہم میں سے بعض، یعنی ولا یتخذ بعضنا. تو اب یہ بعضنا کیا بن رہا ہے؟ یہ گویا کہ فاعل بن رہا ہے یتخذ فعل کا. اور ہم میں سے بعض نہیں بنائیں گے بعض کو. کیا نہیں بنائیں گے؟ اربابن. اربابن کا مطلب کیا بنے گا حضرت؟ یہ رب کی جمع ہے. تو ہم میں سے بعض کو نہیں بنائیں گے. کیا نہیں بنائیں گے؟ جی حضرت، رب رب نہیں بنائیں گے. من دون اللہ، جی کر لیں، ترجمہ کر لیں اس کا پورا. من دون اللہ، اللہ کے ساتھ، فَإِن اللہ کے تولوا، علاوہ. اللہ کے دون کا علاوہ، مطلب کے سوا، ٹھیک ہے نا. من دون اللہ، کے اللہ کے سوا، سوا. آگے چلیے. فَإِن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بس فَإِن تولوا، جی یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا تولیتا، وہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ تھا کہ تم نے منہ موڑا. اور تولو بس یہ جمع ہاں، مذکر غائب کا صیغہ ہے. جی بس اگر تم نے منہ موڑا، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، بس جی. وہ اب کہیں گے جی، یقولو ہے. یقولو کیا بنے تو گا؟ کو یہ فعل امر ہے. عمل، فقولو، ہاں، جمع مذکر حاضر سے امر ہے. تو کیا اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بس وہ بس کہو اشهدوا بأننا مسلمون، جی اشہدو بھی کیا فعل امر ہے. کہ ہم، کہ تم گواہ رہو، جی کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں. کہ ہم مسلمان ہیں. بے انا اصل میں کیا تھا؟ یہ با علیحدہ ہے، انا علیحدہ ہے، اور نون الف نہ علیحدہ ہے. بے انا، یعنی اس بات پر کہ بے شک ہم. تو نون الف نہ کیا ہے؟ انا کا اسم ہے. اور مسلمون کیا بن جائے گا؟ اس کی خبر بن جائے گی. تو یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو لکھ کر بھیجی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم. اچھا، اب اس آیت میں بھی دیکھیں خطاب کیا ہے. اگرچہ آپ کے سامنے وہ لوگ ہیں جو دنیا کا بدترین شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بدترین شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں شرک کرنا، اللہ کے لیے بیٹے کو تجویز کرنا بدترین شرک ہے. تو یہ خطاب نہیں کیا گیا کہ یا ایھا المشرکون الجاہلون، اے جاہل کم عقل مشرک لوگو، ایھا السفہاء، اے بے وقوف لوگو. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح خطاب نہیں کیا جا رہا. اگرچہ یہ خطاب ہوتا تو حقیقت کے مطابق ہی ہوتا ہے نا. جو مشرک سے بڑا بے وقوف اور کون ہوگا؟ مشرک سے بڑا جاہل اور کون ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. لیکن خطاب کیا یا اہل الکتاب. مقام دعوت کے اندر مقام اور مرتبے کا لحاظ
جو تألیف قلب ہے، تأنیس کہیں گے آپ اس کو، کسی کو مانوس کرنا، یہ ضروری ہے۔ تعالوا آؤ الی کلمۃ سواء بینکم، یہاں سے دعوت کا دوسرا اصول معلوم ہو گیا۔ وہ اصول کیا ہے کہ آپ دعوت وہاں سے شروع کریں جہاں سے اتفاق ہے، اختلافی چیز سے دعوت کو شروع نہ کریں۔ یعنی آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں کامن ہے، مشترک ہے۔ اور وہ کیا بات ہے؟ تمام انبیاء کی دعوت آج بھی بائبل کے اندر موجود ہے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کا قول موجود ہے، خداوند خدا، میرا اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کا قول، یہ میں ابھی انشاءاللہ تعالی تلاش کر کے بھیج دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام خود یہ بات کہہ کے جا رہے ہیں، خداوند خدا، میرا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ تو یہ آج بھی بائبل کے اندر موجود ہے۔ تو اس چیز کو پیش کیا جس کا ایویڈنس خود ان کی کتابوں کے اندر تھا، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے۔ اچھا آج بھی وہ اپنے آپ کیا کہتے ہیں؟ کرسچنز اپنے آپ کو پولی تھیسٹ کہتے ہیں، مونو تھیسٹ کہتے ہیں؟ جی حضرت کچھ ارشاد فرما دینا۔ اپنے آپ کو کیا مونوتھیسٹ، مونو تھیسٹ کہتے ہیں نا، وہ تو مونو تھیزم کہتے ہیں۔ باوجود ٹرینٹی کے، باوجود تثلیث کے عقیدے کے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم پولی تھیزم کے قائل ہیں، وہ تو لوگ مونو تھیسٹ کہتے ہیں، ایک خدا کے قائل کہتے ہیں، اسی کو بنیاد بنائے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا، اب اسی کی بنیاد پر اگلی چیز کو بیان کر دیا، ہم ایک دوسرے کو اللہ کے مقابلے میں رب نہیں بنائیں گے۔ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا وہ جو قرآن میں ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو اللہ کے مقابلے میں کیا کر دیا؟ رب بنا دیا۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور حاتم تائی کے بیٹے، اور اسلام لانے سے پہلے عیسائی تھے، جب حضور کے پاس تشریف لائے تو ان کے گلے کے اندر وہ صلیب لٹک رہی تھی، تو حضور نے ان کو دعوت دی، اور جب اسلام لائے تو حضور نے کہا کہ عدی، یہ جو صلیب ہے یہ اٹھا کے پھینک دو۔ تو انہوں نے اس صلیب کو، جو علامت تھی اس عیسائیت کی اور کفر کی، اس کو اٹھا کر اس کو گلے سے نکال کے پھینک دیا۔ تو حضرت عدی بن حاتم نے یہ سوال کیا کہ حضور ایسا تو کبھی نہیں، وہ قرآن کی آیت جو میں نے ابھی نقل کی سورۃ توبہ کی، ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو رب مانا ہو۔ تو حضور نے ایک سوال کیا کہ ایسا نہیں تھا؟ وہ جو کہتے، جس کو حلال کہتے تم اس کو حلال سمجھتے، اور جس کو حرام کہتے اس کو حرام سمجھتے ہوں گے۔ جی بالکل ایسا تھا، یہ تو رب بنانا ہے۔ تو یعنی کسی کو، یعنی کسی کی اطاعت کو مطلق طور پہ کرنا، اور کسی کو قانون ساز اور حکمران مطلق طور پہ سمجھنا بھی اس کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کو اللہ کے مقابلے میں رب نہیں بنائیں گے۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ کیا مسئلہ شروع ہوگا؟ وہ فقہا کی تقلید کا۔ تو کیا خیال ہے پھر اس پر بھی گفتگو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ سوال یہی ہوتا ہے نا، غیر مقلد حضرات ہمارے جو نیک دوست ہیں وہ ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم بھی تو یہ کرتے ہو، ہم قرآن کو نہیں دیکھیں گے، حدیث کو نہیں دیکھیں گے، ہم تو فقہ حنفی کو دیکھیں گے، فقہ مالکی کو دیکھیں گے، فقہ شافعی کو دیکھیں گے، فقہ حنبلی کو دیکھیں گے، تم بھی یہی کرتے ہو، تم میں اور ان میں کیا فرق ہو گیا؟ اس لیے کہتے ہیں یہ تقلید بھی کیا ہے؟ یہ شرک ہے، اور شرک تو نہیں کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے حضرت؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ جی یہ سوال تو آیا پھر جب آپ نے یہ بتایا کہ وہ اپنے جیسے جی جی تھے، تو سوال تو یہی ذہن میں آیا۔ سوال ذہن میں آیا۔ اچھا اس کا ایک تو یہ ہے کہ جی میں دفع الوقتی کے لیے کوئی آپ لوگوں کو چھوٹا موٹا سوال دوں، اور آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے جی آمنا و صدقنا، اور ہم آگے چلے جائیں۔ اور ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ جی میں آپ کو ایک کتاب بھیج دوں، اور پھر ہم اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس کا تھوڑا سا مذاکرہ کریں۔
تاکہ ایک بات کو تھوڑا سا ہمیں سمجھ میں آئے. لیکن مذاہبہ تو مذاکرہ بھی تو نہیں ہو سکے گا، وہ مذاکرہ پھر رمضان کے بعد ہوگا. رمضان تک آپ اس بیٹھ کے اطمینان سے اس کتاب کو مطالعہ کریں. ٹھیک ہے، تو کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہے؟ میرے نزدیک تو بہتر یہ کہ اب چونکہ ماشاء اللہ آپ حضرات کو موقع ہے ایک چیز کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، ڈسکس کرنے کا، ہر اینگل سے دیکھنے کا، تو جب موقع ہے تو پھر اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. موٹی بات تو بھی عرض کر دوں گا، موٹی بات تو عرض کر دوں گا، لیکن ایک بات فی الحقیقت موجود ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. یہ تو ڈیبیٹ اپنی جگہ پر ہے، ایک علمی ڈیبیٹ ہے کہ فقہا کی تقلید شرک ہے کہ نہیں ہے، اس کی حدود کیا ہیں، اس کے لیولز کیا ہیں تقلید کے، اپنی جگہ پر ایک بہت امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے اور اس کے اوپر یقینی طور پہ ہمیں بحث کرنا چاہیے. لیکن جو دوسری بات ہے، جو عملی طور پہ علمی ڈیبیٹ سے ہٹ کر جو آپ عملی طور پہ دیکھتے ہیں، جو عملی ہم کو نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی بے اعتدالی تو بہت ہے. یعنی عملی طور پہ ہر آدمی نے اپنے اپنے پسند کی شخصیات کو، اپنی پسند کی جماعت کو، اور اپنے پسند کے حلقے کو، اپنے پسند کے پیر کو، اپنے پسند کے شیخ کو، جو مرضی کہیں آپ، وہ بے اعتدالی تو بہت ہے، جو پرستش کی حد تک. اچھا، یہ ٹینڈنسی خاص ہمارے انڈو پاک کے اندر نا بہت زیادہ ہے. شاید وہ ہندوؤں سے آئی ہے ٹینڈنسی، کہاں سے آئی ہے، لیکن وہ یعنی الامان والحفیظ، چونکہ ہم تو خود دیکھ رہے ہیں اس ایکسٹریم درجے کا جو تعصب و تشدد اور شخصیت پرستی ہے، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا، اس شخصیت پرستی کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ اس شخصیت پرستی کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ میرے اور آپ کے جیب میں حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے جاری کردہ نوٹ ہے. اس نوٹ پر کیا ہے حضرت عثمان بھائی؟ کیا ہے اس نوٹ کے اوپر؟ یا اللہ میں کیا کروں، آپ حضرات موضوع ڈرتے کائنات. بہت ہیں. تصویر ہے حضرت، جی تصویر ہے، تصویر ہے ہاں، تو قائد وہی اعظم. تو یہاں پرستش تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے بھائی. اب آپ کہیں گے یہ تو کچھ زیادہ ہی بیچارے نا حدود سے باہر نکل گئے. لیکن پرستش تو یہاں سے شروع ہو رہی نا کہ آج تک اس چیز کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ قائد کا ویژن کیا تھا. جو بھی تھا، میں انہوں نے کام کیا، آپ کو ایک آزاد ملک مل گیا ان کی محنت سے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جو بھی تھا. لیکن کیا ہر چیز میں قائد کے ویژن کو دیکھا جائے گا؟ مثال کے طور پہ ان کا ویژن نہیں تھا، وہ پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، تو آپ پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنائیں کیونکہ قائد کا ویژن یہ تھا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اگر ان کا مان لیا ان کا ویژن یہ تھا، اب یہ ہم نہیں 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 فلانی جگہ پہ یہ کہا تھا، ان کی بات کا یہ مطلب تھا. میں کہتا ہوں کہ ان کا 100% مقصد یہ تھا پاکستان کا سیکولر اسٹیٹ بنے. مثال مان لیا نا، مسلم لیگ کی قائد نے اس لیے بنایا تھا، تو پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے کیونکہ ان کا ویژن وہ تھا. کیا خیال ہے حضرت؟ کچھ تو میری مدد فرمایا آپ حضرات. عثمان بھائی، وقت آ جی گیا جی. ہے ان باتوں کا، ان باتوں کا فیصلہ ہونا چاہیے. کیا خیال ہے بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، جی؟ ہونا ان چاہیے. باتوں کا فیصلہ ہونا چاہیے. علامہ اقبال صاحب کا ویژن کیا تھا؟ بھائی بہت اچھے آدمی تھے، ان کی شعر و شاعری کمال کی تھی، لیکن انسان تھے، خدا نہیں تھے، نبی نہیں تھے. ان کی باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے. بھائی آپ کے اصل قائد کون ہیں؟ جو سید الانبیاء امام المرسلین ہیں، وہ ہمارے اصل قائد ہیں. تو شخصیت پرستی تو یہاں سے اس کی بیج ہم نے خود ڈالا، اسی لیے وہ آج تک وہ اب کیا کہیں گے، تو وہ سیاست میں، مذہب میں، ہر چیز میں تو وہ شخصیت پرستی عملی طور پہ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، جس میں کوئی دو رائے کی میرا نہیں خیال گنجائش ہے. اور جو اہل بدعت کو جتنا ہم کہتے ہیں مزارات پر اور پیر پرستی کی باتیں کرتے ہیں، جب خود ہم آتے ہیں تو اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. یعنی بزرگوں کی اقوال کو اور بزرگوں کی باتوں کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسا کہ وہ کوئی نصوص ہے. بلکہ عجیب بات بتاؤں آپ لوگوں کو، اگر لوگ پوچھتے ہیں نا یار کوئی پڑھنے کے لیے بتا دیں،
کوئی مسنون چیز بتاؤ نا پڑھنے کے لیے. کہتے یہ تو ہم نے بھی بہت سنا ہوا ہے. کوئی خاص وظیفہ بتائیں. اور اگر یہ بتائیں نا کہ یہ بزرگوں کا وظیفہ، فلانا وظیفہ تھا بزرگوں کا تھا، کہتے ہاں یہ بہت اچھی چیز بتائی آپ نے. یعنی قرآن اور حدیث اور سے سنت سے ثابت شدہ جو وظیفہ ہے، دعا ہے، اس پہ اطمینان نہیں ہوگا. اطمینان کس چیز پر ہوگا؟ یا تو کسی عامل کا بنگالی بابا کا نمبر دے دو، یا کسی کوئی اور بزرگوں کا مجرد وظیفہ، تب جا کے اطمینان. اس سے پہلے اس سے کم پہ اطمینان ہی نہیں ہونا ان کا. تو شخصیت پرستی جو ہے نا ہمارے پاس عملی طور پہ، لیکن تقلید والی جو بات ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کہتے ہیں تو اس کے اوپر ڈسکس کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے حضرت؟ جی کر لیں ڈسکس. جی یا رہنے دیں؟ آپ کے ٹائم کا بولو. ہے. نہیں ٹائم کا تو یہی ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے میں کتاب بھیج دوں گا اور اس کو رمضان کے بعد کر لیں اگر اللہ نے چاہ زندگی رہی. کیا خیال ہے؟ جی حضرت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں نا اس کو تھوڑا سا عبارت پڑھ لیتے ہیں، آج کے لیے کافی ہے. اور ہماری رہ کتنی گئی؟ یہ کل ان شاء اللہ اس کو مکمل کرتے ہیں. آج میرا تھا کہ آپ سے اجازت لے لوں گا، لیکن آپ حضرات کی جو محبت ہے نا، شوق ہے، وہ مجھے اجازت نہیں دے رہا. تو کل ان شاء اللہ اس کو مکمل کرتے ہیں. یہاں تک تھوڑا سا میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. قال ابو سفیان، تو ابو سفیان نے کہا، فلما قال ما قال، جب کہا، کس نے کہا؟ ہرقل نے. ما قال، اب یہ قال کا مقولہ بن جائے گا. اس نے کہا جو اس نے کہا، یعنی جو اس نے کہنا تھا جب وہ کہہ چکا. وفرغ من قراءة الكتاب، اور جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کی قراءت سے فارغ ہوا. کثر عنده الصخب، لیکن یہ بات درباری جو تھے وہ اس کو تسلیم نہیں کر سکے. تو عوامی مینڈیٹ آ گیا حضرت. ٹھیک ہے، ایک ہے مینڈیٹ، یہ ہے برساتی مینڈک کی طرح ہر تھوڑی دیر بعد نکل آتا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹٹر کرتا ہوا. تو مینڈیٹ اور مینڈک میں نا بڑی ایک مناسبت ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے نا، ہر برسات کے موسم پہ مینڈک نکلتا ہے، تو اس لیے سیاسی برسات میں مینڈیٹ نکل آتا ہے. تو مینڈک نکل کے کیا کرتا ہے؟ ٹر 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 کرتا ہے. تو آپ کا بھی مینڈیٹ کیا کرتا ہے؟ وہ ٹر ٹر کرتا ہے. تو عوامی مینڈیٹ آ گیا، تحریک عدم اعتماد. کثر عنده الصخب، اور ہم نے تو مینڈیٹ پہ چلنا ہے نا. غلط کیا فرمائیں گے؟ ہم نے کس پہ چلنا ہے؟ عوامی مینڈیٹ پہ چلنا ہے. تو اس عوام کا مینڈیٹ کیا تھا اس وقت؟ جی حضرت، ورتفعت الاصوات. تو کوئی نئی بات تھوڑی ہے آوازوں کا بلند ہونا شبلی کے اندر. وہ دیکھو وہاں پہ لکھا ہے پیچھے ورتفعت الاصوات. ہاں، ایوان حکومت میں آوازوں کا بلند ہونا کوئی نئی بات تھوڑی ہے. ہاں، تو اسمبلی میں شور و شغب کا ہونا پتہ چلا ہے. ہرقل کی اسمبلی میں کے اندر بھی کیا ہوا تھا؟ اپوزیشن میدان میں اتری. ورتفعت الاصوات، آوازیں بلند ہو گئیں. یہ سب کا سب غیر سیاسی تبصرہ ہے، اس کو سیاسی تبصرہ نہ سمجھا جائے. اخرجنا، ٹھیک ہے، اور ہم کو نکالا گیا. اب اس موقع پہ دیکھا گیا بھئی یہ تو آپس کے اختلافات ہیں، اجنبی لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو ان کو ہم کو نکالا گیا. یہ ابو سفیان کہتے ہیں. فقلت لاصحابی، ابو سفیان کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، حین اخرجنا، جب ہمیں نکالا گیا، لقد امر ابن ابی کبشہ، ابن ابی کبشہ حضور کی بڑی دور کا لقب تھا. ابن ابی کبشہ حضور کا، تو اس نے یعنی اشارہ کیا کہ ایسی غیر معروف شخصیت، ان کا معاملہ تو بڑا ہی آگے بڑھ گیا. امر ابن ابی کبشہ، ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو آگے بڑھ گیا. انہو یخاف ملک بنی الاسفر، اسفر کہتے گندمی رنگ کو. تو رومی لوگ جو تھے گندمی رنگ کے تھے، تو بنی الاسفر کہا کہ اسفر والے یعنی گندمی رنگ والوں کا بادشاہ بھی ان سے ڈرتا ہے. آگے کہتے فما زلت موقنا، زلت ما زال کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے کا. فما زلت، میں ہمیشہ رہا. میں ہمیشہ کیا رہا؟ یہ بھی افعال ناقصہ کی طرح ہوتا ہے، جیسے کانا ہے، لیسا ہے. اور کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. تو فما زلت، تو اس کے اندر جو ضمیر ہے انا کی، میں رہا. تو میں کیا رہا؟ موقنن. موقنن کیا بنے گا؟ صیغہ اسم الفاعل کا ہے. تو یہ اصل میں تھا نا کہ ایقن یوقن،
ایقن یوقن کا مطلب بنے گا یقین کرنا، تو یوقن سے موقن یقین کرنے والا، تو میں یقین یعنی اس یقین کی حالت میں رہا انہ سیظہر، ان قریب وہ غالب آ کر رہیں گے، حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اسلام میں داخل کر دیا۔ تو اب دیکھیے یہ ابو سفیان جو خود اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں، تو کیا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذلک منافق تھے؟ جی حضرت، یہ ساری بات خود بیان کر رہے ہیں، اپنی اس اسلام لانے قبل کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں دیکھا سارا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور خود اقرار کر رہے ہیں کہ میرے دل میں یقین تھا، اور اس یقین کے بعد پھر جب حضور کی تصدیق کی ہے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کو منافق تھے؟ جی حضرت، تو اس لیے ابو سفیان کا ایمان بہرحال امت مسلمہ کے نزدیک مسلم ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ فتح مکہ پر ایمان لائے، متاخرین میں سے ہیں، سابقین میں سے نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے سابقین میں سے نہ ہو لیکن صحابی تو ہیں، اور صحابی کا جو رتبہ ہے اور ادب ہے اور احترام ہے بہرحال وہ ان کے ساتھ باقی رہے گا۔ تو کل انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اجازت دیجیے گا، کتاب بھیج دوں پھر یا نہیں بھیجوں، کیا خیال ہے؟ جی جی بھیج رد دیں، بھیج دیں۔ بڑی بڑے آہستگی سے کہا ہے، دبی دبی آواز میں، ہاں نہیں بھیج دیں، نہیں پڑھنا بھی ہوگا، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لے، ٹائم ہوگا آپ کے پاس، بھیجتا ہوں کتاب، جی ابھی بھیجتا ہوں، ٹھیک انشاءاللہ ہے، پڑھیں ٹھیک گے۔ ہے شیخ، کل ہوتی ہے ملاقات، کل پورا کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم